السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر جس جگہ اپنے نیکوکار صالحین بندوں کا ذکر فرمایا، وہاں ان کی یہ صفت بھی ضرور بیان کی کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب سے معافیاں طلب کرتے ہیں، اسی کو اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران اس کی 16 اور 17 نمبر 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، اللہ جہنم سے محفوظ رکھنا، اللہ آپ کو اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، ایک ایک مسلمان کو محفوظ رکھے۔ پھر ان کی تعریف میں فرمایا کہ وہ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور اللہ کا حکم بجا لانے والے، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے۔ اور آگے وہ بات جو میرے آج موضوع کے مطابق ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اللہ، سحری کے وقت اٹھ۔
جو خوش نصیب رات کو سورہ سجدہ پڑھتے ہیں اتفاق سے اس کی بھی 16-17 نمبر آیت، یہ سورہ آل عمران کی بھی 16-17، اس کی بھی 16-17۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بستر جو ہیں نا، وہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ لمبی تان کے نہیں سوتے، وہ خواب خرگوش کے مزے نہیں لیتے، انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ سفر طویل ہے، توشہ قلیل ہے، وہ یہ فکر لیے بیٹھے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، ڈرتے بھی بڑا زیادہ ہیں، اور ناامید نہیں، مایوس نہیں، بلکہ وہ اپنے رب سے امید بھی لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ مہربانی کرے گا۔ اور 19ویں پارے کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات جب شروع کی عباد الرحمن کے رحمان کے بندے، 2 نمبر نہیں، 1 نمبر، شیطان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے، فرمایا کہ ان کا جب ذکر کیا تو الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین سے بڑے وقار کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، تکبر نہیں ان کے اندر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کسی جاہل آدمی سے واسطہ پڑتا ہے نا، کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے، وہ سنگ نہیں پھنساتے، وہ دور سے کہتے ہیں قالوا سلاما، کہ بھائی تینوں سلام ہو گئے، بس ساڈے کو ٹائم نہیں ہے نا، وقت برباد نہیں کرنا۔ اور اگلی بات جو بیان فرمائی وہ میرے اس موضوع کے مطابق، اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں نا، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک فرامین کے اندر خوبصورت پیارے پیارے ارشادات کے اندر رات کو اٹھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی اور بہت زیادہ تاکید بھی کی۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، بڑی سادے سے ترجمہ، پڑھے لکھے بندے ہیں آپ، بڑے سادے سے الفاظ ہیں کہ افضل الصلاۃ، بہترین نماز، افضل نماز بعد الفریضہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیسے تاکید کرتے ہیں امت کو؟ علیکم بقیام اللیل، فرمایا لازم تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، رات کو اٹھا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے نیک لوگ گزرے ہیں نا، وہ سارے رات کو اٹھا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اللہ کا قرب چاہتا ہے، رات کو اٹھے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری، طبع آزاد پہ درس قرآن باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اس طرح ہوتے رحمان کے بندے، لمبی تان کے سونے والے، بے فکرے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور عام آدمی نہیں ہیں، یہودی عالم دین ہیں، یہودی عالم دین تھے۔ اللہ اکبر، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 20، کل 21 تاریخ ہوگی۔ کل سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے چلو چلو مینار پاکستان چلو، یہی کچھ ہوگا نا، سارا دن یہی کچھ ہوگا۔
اور جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ تماشا کھیل لگا ہوا ہے اور ہم ایسے بیوقوف ہیں پھر قابو آ جاتے ہیں. اس قدر احمق ہیں ہم. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں نا جب اکیلے بیٹھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کیسا بیوقوف بنایا ہوا ہے. تو لمبی نہ بات ہو جائے. سویرے آوازیں آئیں گی صبح چلو چلو مینار پاکستان چلو. ذرا تصور کریں اب حالانکہ وہ سماں کیسا ہوگا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس منظر میں جانے کی کوشش کریں جب چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ چلو چلو مدینے چلو. جلوس جا رہا ہے کشاں کشاں ایک ہی رخ سب کا مجمع جا رہا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ امام الانبیاء کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہودی عالم دین تھے. کہتے ہیں میں بھی اس جلوس میں شامل ہو گیا. جا کے دیکھوں تو صحیح بھلا کون شخصیت ہے, کس نے دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پہ نگاہ پڑی پہلی. کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم رسول ایسے ہی ہونے چاہیے. یہاں رک کے تھوڑا سا عرض کر دوں, اگر برا محسوس نہ کریں تو کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اہل حدیث اور اہل سنت کہلوانے والا کیا ہمیں بھی کوئی دیکھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ دو نمبری نہیں کرے گا, یہ فراڈ نہیں کرے گا, یہ بے ایمانی نہیں کرے گا؟ ہمیں بھی کوئی دیکھ کے کہتا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمیں دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. نمازی صاحب, حاجی صاحب, ہمیں دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچی بھائی حج کر رہی ہے پہلوں میں چھرا ہو گئی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ کہتے ہیں جو میرے کانوں میں سب سے پہلے حدیث پڑھی نا وہ یہ الفاظ تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھے. جو عربی نہیں بھی جانتا وہ بھی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اے لوگو افشوا السلام, سلام کو عام کرو. واتیموا الطعام, کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, رشتے ناتے جوڑو. توڑ پیدا نہ کرو, جوڑ پیدا کرو. اور آگے کیا فرمایا جو میرے موضوع کے مطابق بات ہے, وصلوا باللیل, نماز کس وقت پڑھو؟ رات کو. اور رات کو بھی عشاء کی نہیں, والناس نیام, جب کہ لوگ سوئے پڑے ہیں. جب لوگ سوئے پڑے ہیں اس وقت نماز پڑھو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کام تم کرو, میرا اللہ کیا کرے گا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام, جنت میں بڑی سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. اگر جنت کا ٹکٹ چاہیے تو یہ کام کرو. اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا اہتمام کرتے تھے, خود کتنا اہتمام کرتے تھے اس نماز کا. اللہ اکبر. اگر آج کسی شخص کو دیکھیں کہ پاؤں سوجے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ آپ کو اور مجھے عافیت بخشے, اگر پاؤں سوجے ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے گردے فیل ہو گئے, ہیپاٹائٹس ہو گیا, جگر کام نہیں کر رہا, پاؤں سوجے ہوئے ہیں, ورم آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تو کس وجہ سے؟ زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے, زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. اما جی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس قدر طویل قیام کرتے, لمبا قیام کرتے کہ پاؤں سوج جاتے, پاؤں پھٹنے لگتے, پاؤں مبارک. زوجہ محترمہ تھیں, برداشت نہیں ہوا, کہتی اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟
اور یہاں رک کے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو پاؤں سوجتے ہیں نا، پاؤں پہ برم آتا ہے، یہ قل اللہ کے ساتھ نہیں آتا، یہ 2-4 آیتیں پڑھنے سے نہیں آتا۔ آئیں پوچھتے ہیں کہ کتنا پڑھا جائے تو پھر پاؤں پہ ورم آتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کی نماز پڑھتے دیکھا، کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا 4 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الانعام 7.5 پارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ دیے۔ اور 7.5 پارے یعلمون تعلمون والے کس قدر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہوں، سکون کے ساتھ۔ اور یہ بھی عرض کر دوں جہاں رحمت والی آیت آتی وہاں پیارے پیغمبر اسلام اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جہاں جہنم کا ذکر آتا اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حدیث میں آتا ہے جتنا لمبا قیام تھا تقریباً اتنا ہی لمبا رکوع بھی تھا، اتنا ہی لمبا سجدہ بھی تھا۔ ورم کیسے آتے ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنی مشقت نہ کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 2 حرفی جواب دیا میرے پیارے پیغمبر اسلام نے، فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اللہ نے مجھ پر اتنی رحمتیں کی ہیں، اتنی برکتیں کی ہیں، اس قدر مجھے نواز رکھا ہے تو میں یہ بھی نہ کروں؟ میرے سمیت جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ کہ ہم نے بھی کبھی شکر ادا کیا؟ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہوتے تو فکر کریں کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ اور مجھ پر جتنی رحمتیں اللہ نے کی ہیں، جتنی مہربانیاں کی ہیں، اللہ کی قسم جتنے اس جسم کے اوپر بال ہے، اگر سارے بالوں کو ایک ایک زبان لگ جائے، ساری زبانیں بیک وقت اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر پیدا ہونے والے دن سے لے کر فوتگی والے دن تک سجدے میں پڑے رہیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس قدر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر اسلام نے تو فرمایا تھا ٹھنڈا پانی سامنے آیا تو فرمایا اللہ کی قسم اس ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی ضرور سوال ہوگا۔ کیا بنے گا پھر؟ اس ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی ضرور سوال ہوگا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو کسی طور پر پریشان نہیں ہو۔ کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو کوئی دکھ۔ میرے پاس والدین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بچے سنتے نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر بچے نہیں سنتے تو پھر اس کو سنائیں جو سنتا ہے، اس کے سامنے رونا روئے نا بھائی، اس کے آگے رو، اس کے آگے رو، اس کے آگے رو، اللہ کی قسم تماشا دیکھیں گے سارے، کچھ نہیں کریں گے، تمہیں مزید بدنام کریں گے۔ تو بھائی اس کے بعد جس کے ہاتھ میں ساری، جس کی 2 انگلیوں کے درمیان تیرے بچوں کے دل ہیں، اس کے آگے رو بھائی، اس کے سامنے عرضی پیش کر۔ تو آج بڑا خوبصورت موقع ہے بھائی، یہ میں جان بوجھ کے موضوع جو ہے نا
یہ میں نے اکتوبر کے لیے رکھا ہوا، سال بعد میں اسے بیان کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ راتیں لمبی ہو گئی، لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں، گرمی کوئی نہیں، اے سی کا مسئلہ کوئی نہیں، پنکھوں کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی مسلمان رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے 7:30 بجے، 7:30 بجے نماز پڑھے عشاء کی، تو اگر پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہے تو پیارے پیغمبر اسلام کا یہ فرمان بھی اسے یاد ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر اسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کتنی دیر جاگ لے گا بھائی؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 9 بج جائیں، 9 بجے سو جائے پیارے پیغمبر اسلام کا امتی، صبح اٹھے 4 بجے، کتنے گھنٹے نیند پوری ہو گئی؟ 9 سے 4 7 گھنٹے، 7 گھنٹے نیند پوری کر کے صبح 4 بجے اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہی کہہ دینا کہ میں مینار پاکستان میں کھلی کچہری لگاؤں گا، میری قوم کے لوگوں کو جو تکلیفیں رہی ہیں اپنی اپنی تکلیفیں پیش کریں، عرضیاں پیش کریں، لوگ رات کے یہاں پر جا کے بیٹھے ہوں گے، بوڑھے بوڑھے بندے ہاتھوں میں درخواستیں لے کے وہاں بیٹھے ہوں گے، کھلی کچہری لگی ہے۔ وہ بھائی اللہ کے بندے، تیرے بیڈ روم میں روز کھلی کچہری لگتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، مسلسل آوازیں آتی ہیں، ہے کو مانگنے والا، ہے کو سوالی، ہے کو دعا کرنے والا، ہے کو گناہ گار جو بخشش چاہتا ہو؟ اللہ اکبر۔ جو سوالی ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو سوئے پڑے ہیں۔ حتیٰ یضیء الفجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے، اس وقت تک آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اگر مسجد ابو بکر سے آپ باہر نکلیں، جب اندر انٹر ہوں، دیکھیں تھڑے کے اوپر باہر مانگنے والوں کا رش لگا ہوا ہے، آپ ذہن میں سوچیں گے کہ میں جاتی دفعہ کچھ دے کے جاؤں گا۔ جب جمعہ ختم ہو آپ باہر جائیں تو اب دیکھیں کہ وہ سارے کراڑے مار رہے ہیں، کراٹے لے رہے ہیں، لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں ذہن میں کیا آئے گا آپ کے؟ یار کتنے بیوقوف آدمی ہیں یہ، جب مانگنے کا وقت آیا یہ سو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بھی سو جاتے ہیں۔ اور کس وقت سوئے؟ ابھی ابھی سوئے، ابھی ابھی سوئے۔ ہے کو مانگنے والا، ہے کو سوالی، تو بھائی اس وقت اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اس وقت کہا جائے، اس وقت اللہ کے سامنے درخواست پیش کی جائے۔ لیکن یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رات کو اٹھنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی اس کے لیے کوشش تو کرے، نیت تو کرے نا۔ جب رات 2-3 بجے سوئے گا، 1 بجے سوئے گا، تو پھر عشاء کی نماز پڑھے، سو جائے، چھوڑ دے ان محفلوں کو، چھوڑ دے ان براتوں کو، شادیوں کو، چھوڑ دے ان دعوتوں کو۔ بھائی 2 بوٹیاں کھا لے گا، چین کھا لے گا، 4 کھا لے گا، اتنا بڑا سودا جنت کا، تدخل الجنت بسلام۔
بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ میری بھائیوں سے التماس ہے کہ اللہ کے واسطے اگر یہ دن بقیہ دنوں کی طرح چلے گئے، بھائی جہاں 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر، یہ بھی گزر جائیں گے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ اگر ان دنوں کو اویل نہ کیا تو بھائی پھر گرمیوں میں کیا کریں گے؟ اگر ان دنوں کو اویل کیا تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو میرے پیارے پیغمبر اسلام نے بشارتیں سنائی ہیں نا، وہ ساری کی ساری حاصل ہو جائیں۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا صرف 10 آیتوں کے ساتھ رات کو قیام کرے، 10 آیتوں کے ساتھ۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا، صرف 10 آیتوں کے ساتھ۔ 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، من قام بمیت آیا، 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے، اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کتب من القانتین، اللہ اس کا شمار فرما برداروں میں کر لے گا۔ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھائیوں سے میری التماس ہے کہ کچھ آیتیں یاد کر لیں، اللہ کے واسطے 30واں پارہ زبانی یاد کر لیں۔ رات کو اٹھ کے 30واں پارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، پورا پڑھیں، تو پھر دیکھیں جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے بہو جی چاک کے ویلو، اس طرح کوئی چاک کے دیکھیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ گناہوں سے دوری کا سبب ہے رات کا اٹھنا، یہ جسم سے بیماریوں کو دور رکھنے کا سبب ہے رات کا اٹھنا، یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے رات کا اٹھنا۔ میں ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جولی پھیلا دیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنی ماں کے لیے مانگیں، اپنے باپ کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، ملک پاکستان کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں نا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کو منا لیا جائے، اسے راضی کر لیا جائے۔ بس میری اللہ سے التماس ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کو رات کو اٹھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو جو بشارتیں میرے پیارے پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی ہیں، اللہ وہ ساری سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں جمعے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں بار بار یہ شعر میرے کانوں سے ٹکرا رہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اچانک مجھے ذہن میں آ گیا تو بار بار یہ گونج رہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، جس طرح راگ کا ڈیر ہوتا ہے نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بالکل یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ اور باقی سب چھوڑے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ چلو چلو مینار پاکستان چلو، ایک لفظ کوئی منہ سے نہیں کہتا، حتیٰ کہ 2 ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کے الفاظ کوئی نہیں کہتا۔
میری بھائیوں سے التماس ہے کہ اگر قنوت نازلہ کی دعائیں کچھ یاد ہو جائیں نا، میں صرف اپنی طبیعت کے مطابق یہاں نہیں پڑھتا، اگر قنوت نازلہ کی دعائیں یاد ہو جائیں نا تو صبح تہجد کے وقت اٹھ کے تو قنوت نازلہ کرے، مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ بھائی اتنا تو کر سکتا ہے، اگر وہاں نہیں جا سکتا تو یہ تو گھر بیٹھے تو کر سکتا ہے، اتنا تو کرے، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور یہ اس قدر خطرناک معاملہ ہے، اس قدر خطرناک معاملہ ہے، اس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ مجھے ڈر آ رہا ہے جتنی بے حسی اور بے غیرتی اس وقت شو ہو رہی ہے، مجھے ڈر آتا ہے، اللہ کی قسم یہ زبان پہ الفاظ لانے نہیں چاہتا کہ اگر بیت اللہ پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کوئی نہیں اٹھے گا، اس قدر بے حسی تاریخ۔ اور گھروں کے اندر جو قرآن پاک پڑھے ہیں، جو مسجدوں کے اندر قرآن پاک پڑھے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر ان قرآن پاک کو لے کر مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر جو سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ قرآن کریم سے نکال دیں، اپنے گھروں سے ریز کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، بخاری مسلم کی یہ حدیث کا انکار کر دے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے جو فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، انکار کر دے اس حدیث کا، میں نہیں مانتا۔ اور 58 اسلامی ممالک ہیں، ان سب ممالک کو اعلان کر دینا چاہیے کہ فلسطین والو ظلم سہتے رہو، اپنے بچے ذبح کرواتے رہو، اپنی بہو بیٹیوں کی عزتیں لٹواتے رہو، اور فلسطین کی ماؤ تمہارا کام صرف بیان کرنا ہے، رونا ہے بس، اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے کفن تیار رکھو، اس لیے کہ ان 58 اسلامی ممالک میں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، تم اکیلے تھے، اکیلے رہو گے، اکیلے ہو، اکیلے رہو گے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر آتا ہے کہ کہیں یہ نمازیں ہمارے منہ پر نہ دے ماری جائیں، اس قدر بے حسی، اس قدر بے حسی۔ شاعر ہی کو بندہ ہوگا جس کے کان پر جوں رینگ رہی ہے، تو دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اللہ نہ کرے جو تماشا دیکھنے والے ہیں نا، اس وقت 57-58 ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشائی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے جو تماشا دیکھنے والا اس کا تماشا لگ جاتا ہے، یہ فکر کرنی چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔